الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ آج ہماری اس تربیتی نشست کا عنوان ہے مقصد زندگی۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو بے مقصد ہو۔ خالق کائنات نے جتنی بھی مخلوقات، اشیاء اور دیگر چیزیں تخلیق فرمائیں، ہر ایک کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بے مقصد چیزیں پیدا کر دی گئی ہوں۔ انسان بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد کرمناہ بنی آدم کا تاج اس کے سر پر رکھا اور تمام مخلوق سے اس کو افضل قرار دیا۔ تو ظاہر ہے اس کی بھی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے، اور یقیناً ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، خالق کائنات نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انس یعنی جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے یا اپنی بندگی کے لیے۔ اس آیت مبارکہ نے ہمیں واضح طور پر بتایا کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی ہے۔ یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ ہماری تخلیق کا سبب اور جنوں کی تخلیق کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کی بندگی ہے۔ تو اب اس سے ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کی تخلیق کا سبب صرف اللہ کی عبادت ہے تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ انسان صرف نماز ہی پڑھتا رہے، صرف روزہ ہی رکھے، صرف حج ہی کرے، صرف زکوٰۃ دے، صرف تلاوت قرآن، نوافل، عبادات، یعنی جو بھی عبادات ہیں انسان صرف وہی کرے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہ کرے؟ کیونکہ قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا سبب جب عبادت بتایا گیا، بندگی بتایا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں صرف عبادت اور بندگی کرنی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف ایک پہلو یہ نکلتا ہے اور ایک خیال جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ انسان اور کوئی کام نہ کرے، صرف عبادت میں لگا رہے، ریاضت میں لگا رہے اور یہ مجاہدہ کرتا رہے، اس کے علاوہ کوئی دنیاوی کام نہ کرے۔ دیکھیے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ خالق کائنات نے جو بھی احکامات نازل فرمائے ہیں وہ فطرت کے عین مطابق ہیں۔ کوئی بھی اس کا حکم ایسا نہیں کہ جو اس کے خلاف ہو۔ دین اور دنیا، یہ دونوں چیزیں انسان کو ساتھ لے کر چلنی ہیں۔ یہ بھی حکم نہیں دیا گیا کہ تم بالکل دنیا کو ترک کر دو اور صرف دین کو لے کر چلو، یا معاذ اللہ دین کو چھوڑ دو اور صرف دنیا کو لے کے چلو۔ جو صرف دنیا میں ملوث ہو جائے وہ گمراہ ہے، اور جو صرف دین کو لے کر چلے اور دنیا کو ترک کر دے وہ بھی درست نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، لیکن دین دنیا پر غالب ہو۔ ایسا نہیں کہ دنیا دین پر غالب ہو۔ اسی لیے حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے۔ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، اور دنیا کو دل میں نہ رکھو، جیب میں رکھو۔ جیب میں جو چیز ہے وہ نکال کے پھینک دی جاتی ہے، لیکن جو چیز دل میں داخل ہو جائے وہ اس کا نکالنا
پھر ناممکن ہوتا ہے، مشکل بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے پانی جب تک کشتی کے باہر ہے تو رحمت ہے، کشتی پانی پہ چل رہی ہے نا، وہ رحمت ہے، لیکن یہی پانی جب کشتی میں داخل ہو جائے تو یہی زحمت بن جاتا ہے، یہی مصیبت بن جاتا ہے۔ وہی پانی اسے ڈبو دیتا ہے، وہی زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ بھئی جو بھی کشتی میں سوار ہوگا ظاہر ہے کشتی ڈوب جائے گی۔ تو پانی جب تک کشتی کے باہر ہے رحمت ہے، اور کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو زحمت ہے۔ تو دنیا جب تک دل سے باہر ہے تو درست ہے، اور جب دل میں داخل ہو جائے تو یہی زحمت ہے۔ تو اس لیے کہا کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے۔ تو اب بات کہاں سے چلی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا سبب اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی۔ تو پھر وہی سوال کہ پھر اگر مقصد زندگی یہی ہے تو پھر ہم صرف عبادت کریں، دنیا کو چھوڑ دیں، دنیاوی کام نہ کریں؟ اور یہ بات ناممکن ہے کہ دنیا میں رہیں اور دنیاوی کام نہ کریں، یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں۔ مقصد کیا ہے؟ بزرگان دین اولیاء کاملین نے فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، لیکن دین دنیا پر مقدم ہو، دین دنیا پر مقدم ہو۔ اچھا، یہ سوال اس لیے بھی پیدا ہوا، یہ کنفیوژن اس لیے بھی پیدا ہوا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نماز صرف عبادت ہے، روزہ ہی صرف عبادت ہے، حج ہی صرف عبادت ہے، زکوٰۃ و صدقات و خیرات ہی عبادت ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بلا شبہ نماز عبادت ہے، بلکہ افضل العبادت۔ روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات یہ سب عبادت ہے، لیکن والدین کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے، اولاد کی صحیح تربیت کرنا یہ بھی عبادت ہے، بیوی کے حقوق کو ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے، راستے میں پڑی ہوئی کسی شے کو ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے اور عبادت ہے، کسی بیوہ کی، یتیم کی سر پر ہاتھ رکھ دینا، مدد کر دینا یہ بھی عبادت ہے، کسی سائل کو کچھ دے دینا یہ بھی عبادت ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ بھی عبادت ہے، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا یہ بھی عبادت ہے، کسی کے لیے لباس کا انتظام کر دینا یہ بھی عبادت ہے، کسی کے لیے سر ڈھانپنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے کسی جھوپڑی یا گھر کا انتظام کر دینا یہ بھی عبادت ہے، کسی بیمار کی مزاج پرسی کرنا، عیادت کرنا یہ بھی عبادت ہے، کسی جنازے کے ساتھ جانا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو سب عبادت میں شمار ہو۔ ہم نے تو سمجھ لیا صرف نماز ہی پڑھنا عبادت ہے، بے شک عبادت ہے، افضل العبادت ہے، لیکن بزرگوں نے فرمایا مومن کا چلنا پھرنا عبادت، مومن کا سونا جاگنا عبادت، مومن کا بولنا عبادت، مومن کا کھانا پینا عبادت، مومن کا سونا جاگنا عبادت، مومن کی پوری زندگی عبادت۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سونا جاگنا عبادت کیسے ہو؟ آئیے ہم آپ کو بتائیں۔ مومن کی پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے کیسے؟ سونا کیسے عبادت؟ جب آپ سونے کے لیے لیٹیں، یہ سوچیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے سوتے تھے، استراحت فرماتے تھے، اپنا دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر قبلے کی جانب چہرہ مبارک کر کے سوتے تھے۔ اگر اس انداز سے آپ سوئیں اور آپ کی نیت یہ ہو کہ میں سنت طریقے سے میں سو رہا ہوں، تو آپ کا سونا بھی عبادت ہے۔ آپ چل رہے ہیں، کسی راستے سے گزر رہے ہیں، اور یہ سوچیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح چلتے تھے۔ بعض لوگوں کو دیکھا نا، بہت دوڑ کے چلتے ہیں، بھاگ کے چلتے ہیں، یا زمین پر زور زور سے پیر مار کے چلتے ہیں، سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں تو زور زور سے کہ ان کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے، لوگوں کو آواز بھی بری لگ رہی ہے، ان کو پرواہ نہیں۔ اکثر آپ دیکھیں مشاہدے میں، زینے سے چڑھ رہے ہیں یا اتر رہے ہیں نا، تیزی میں بھاگ بھاگ کر، اور سرکار کا حکم کیا ہے اور عمل کیا ہے، سنت کیا ہے؟ اطمینان کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ۔ صحابہ کہتے ہیں
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قدم مبارک بڑھاتے تھے نہایت آہستگی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، کہ آواز بھی پیدا نہ ہو، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ بلندی سے پستی کی طرف آ رہے ہیں، یعنی جیسے پیروں کو، قدموں کو جما کر کوئی آدمی بلندی سے اترتا ہے نا، تو تیزی میں نہیں اترتا کہ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، کہ ظاہر بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو جب آپ اتریں گے تو آپ اپنے پیروں کو روک کر آہستہ جما کر، تو کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہی یہی تھا۔ کبھی آپ بہت تیز دوڑ کر، بھاگ کر، پیروں کو پٹک کر، معاذ اللہ، کبھی بھی اس طرح آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ قدم مبارک آہستہ آہستہ اٹھاتے تھے۔ اور ایک شان اور تھی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قد لمبا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جس آدمی کا قد لمبا ہو، ظاہر ہے اس کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، اس کا قدم بھی لمبا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے قد کا آدمی ہے، درمیانے قد کا، اس کا قدم اگر ادھر ہے تو جو لمبے قد کا ہے اس کا قدم ادھر ہے۔ اور جب ساتھ ساتھ چلیں گے تو ظاہر ہے جو لمبے قد کا آدمی ہوگا، جس کی ٹانگیں لمبی ہوں گی، اس کے قدم بھی لمبے ہوں گے، اور ایک نارمل قد، درمیانی قد والا آدمی چلے گا، اس کے قدم چھوٹے ہوں گے۔ تو جس کا قد لمبا ہوگا، اس کے قدم لمبے ہوں گے، وہ زیادہ تیز چلے گا، اور جس کا قد درمیانہ ہے وہ آہستہ چلے گا، یا اگر وہ تیز بھی چلے گا تو لمبے قد والے کے لیے اس کو دوڑنا پڑے گا کہ یہ زیادہ تیز چلے گا۔ لیکن قربان جائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا قد مبارک لمبا تھا، ٹانگیں لمبی تھیں، قدم بھی لمبا تھا، لیکن فرماتے ہیں جب ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے تو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام دوڑتے نہیں تھے، بھاگتے نہیں تھے، درمیانی رفتار سے اطمینان کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے تھے، اور ہم آپ کے ساتھ دوڑ رہے ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھیے، فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ زمین آپ کے قدموں کو بوسہ دے رہی، زمین کھینچی چلی آ رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیانی رفتار سے چل رہے ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم گویا دوڑ رہے ہوتے تھے، ایسا لگتا ہے زمین آپ کے قدموں میں کھینچی چلی آ رہی۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نشست و برخاست فرماتے تھے، بیٹھے ہوتے۔ اب ظاہر ہے جس کا قد لمبا ہے تو وہ بیٹھا ہے تو لوگوں میں اونچا نظر آ رہا، اور جس کا قد درمیانہ ہے وہ چھوٹا نظر آئے گا۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن شان یہ تھی کہ بڑے بڑے لمبے قد والوں کے درمیان چلتے تھے تب بھی بلند نظر آتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے تب بھی بلند نظر آتے۔ اور کیوں نہ ہو، جس کو خدا نے سب سے بلند کیا ہو، اگر وہ بلند نہ ہو تو پھر اور کون بلند ہو؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سونے کے لیے لیٹے تو سوچے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سوتے تھے، سونا بھی عبادت ہو جائے۔ اٹھیں بیدار ہوں تو دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مبارک کیا تھا، چلیں تو دیکھیں کہ چلنے کا انداز کیا تھا، بیٹھیں تو دیکھیں کہ بیٹھنے کا انداز کیا تھا، کھانا کھائیں تو پھر دیکھیں کھانے کا انداز کیا تھا۔ ایک لقمہ لے کر چباتے تھے، اس کے بعد دوسرا لقمہ لیتے تھے، اور ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یعنی اس کو چبانے کی بھی زحمت نہیں کرتے، فوراً دوسرا لقمہ، فوراً تیسرا لقمہ۔ اس سے کیا ہے کہ ہاضمے میں بھی خرابی ہے، اور ویسے بھی وہ نامناسب ہے، تہذیب کے بھی خلاف ہے، تمدن کے بھی خلاف ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز سب سے بہترین ہے۔ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں، سیرت میں بہترین نمونہ۔ پانی پئیں، دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارک کیا تھا۔ ایک گھونٹ لیتے تھے، الحمدللہ فرمایا، دوسرا لیا، الحمدللہ، تیسرا، 3 سانس میں پانی پیتے تھے۔ ہم پانی کے گلاس منہ سے لگاتے جب تک ختم نہیں کرتے، جب تک ہٹاتے نہیں۔ حالانکہ یہ تو جانوروں کا انداز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جانور جب پانی میں منہ ڈالتا ہے تو ایک ہی سانس میں وہ سارا پانی پی جاتا ہے، یا جلدی جلدی پیتا ہے۔ تو انسان اور جانوروں میں فرق ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جو بھی آپ دیکھ لیں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ایک ایسی ذات بنا دی، ان کو دیکھتے رہو اور عمل کرتے رہو۔ اب دیکھیں نا، کوئی چیز انسان بنانا چاہے یا بنوانا چاہے
مثال کے طور پہ یہ میز ہے، میں چاہوں کہ میں ایسی ایک دوسری میز بنواؤں، کارپینٹر کو بلایا، اس سے کہا کہ ایک میز بنا دو، اس میں اس طرح ہو، اس طرح ہو، یہ ہو، ساری چیزیں بتا دی، اس میں دراز بھی ہو اور اس میں لاک بھی ہو اور اس میں فلاں چیز بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی کر دے، لیکن اگر ایک نمونہ میں اس کے سامنے رکھ دوں کہ جیسی یہ ہے ایسا ہی بنانا، جیسی یہ ہے نا بالکل ایسی بنانی، تو جب کسی کے سامنے ایک مثال، ایک نمونہ پیش کر دیا جائے، پھر اس کو بنانے میں کوئی دشواری، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کرنے سے قبل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی لیے ایک بولتا قرآن ہے، ایک خاموش قرآن۔ اس قرآن کو پڑھتے رہو، اس قرآن کو دیکھتے رہو، عمل کرتے رہو۔ اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی، خاموش گر رہے تو خدا کی کتاب ہے، خاموش گر رہے تو خدا کی کتاب ہے، اور بولنے لگے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نمونہ پیش کر دیا۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی عبادت بنے، ہر لمحہ عبادت بنے، تو ہر مقام پر یہ سوچ لیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح یہ عمل کیا، کھانے میں، پینے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، سونے میں، جاگنے میں، ایک ایک عمل حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے نمونہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسے محفوظ کیا ہے۔ تو ہم جو یہ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت اور بندگی بتایا، بلا شبہ یہ صحیح ہے، درست ہے، اور کوئی یہ کہے کہ اس کا مطلب ہے ہم صرف نماز پڑھتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، یہ غلط ہے۔ اس لیے جس طرح ہم نے بتایا کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، لیکن والدین کی خدمت کرنا بھی عبادت۔ حدیث شریف کے مطابق فجر کے بعد محبت کے ساتھ والدین کے چہرے کو دیکھنا ایک حج اور عمرے کا ثواب۔ پوچھا گیا کہ بار بار دیکھیں، کہا بار بار ملے۔ ان کی خدمت کرنا عبادت ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت کرنا، آج آپ اولاد کی صحیح تربیت کریں، کل آپ اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، اولاد دنیا میں نیک عمل کرے گی، قبر میں آپ کو ثواب ملتا رہے، یہ بھی عبادت۔ بیوی کے حقوق کو ادا کرنا، یہ بھی عبادت۔ اولاد کی صحیح تربیت، یہ بھی عبادت۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، محبت، مدد ان کی کرنا، یہ ساری چیزیں عبادت۔ تو مومن کا چلنا پھرنا عبادت، مومن کا اٹھنا بیٹھنا عبادت، مومن کا سونا جاگنا عبادت۔ اب آپ کہیں گے سونا اور جاگنا کیسے عبادت؟ جس طرح کہ ہم نے بتایا کہ جب سونے کے لیے لیٹیں تو دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سوتے تھے۔ اچھا، سونے کے لیے لیٹیں لیکن نیت یہ ہو کہ مجھے اٹھنا ہے اور فجر کی نماز پڑھنی، اسی لیے میں سو رہا ہوں کہ مجھے اٹھنا ہے اور فجر کی نماز پڑھنی ہے، آپ کا سونا بھی عبادت ہو جائے۔ اٹھے اس لیے کہ فجر پڑھنی ہے، جاگنا بھی عبادت ہو جائے۔ تو سونا اور جاگنا دونوں عبادت۔ چلنا پھرنا عبادت، سنت طریقے سے چلیں، سنت طریقے سے بیٹھیں۔ کھانا پینا کیسے عبادت؟ سنت طریقے سے پئیں، سنت طریقے سے کھائیں، عبادت۔ سنت ایسی چیز ہے جس نے عبادت کو نکھارا ہے، جس نے عبادت کو سنوارا ہے۔ اب مثال کے طور پر وضو ہے، 4 فرائض ہیں، آپ نے وضو کر لیا، کلی کر لی، چہرے پہ پانی ڈال لیا، ہاتھوں پہ ڈال لیا، پیروں کو دھو لیا، ہو گیا۔ لیکن ایک ایک اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، 3 مرتبہ چہرے پر ڈالنا، ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھونا، پانی میں اسراف نہ کرنا، یعنی حد سے زیادہ پانی نہ بہانا، بالکل سنت طریقے سے آپ نے وضو کیا، وضو کرنا بھی عبادت ہو۔ یعنی جس چیز میں آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، سرکار کی سنت اختیار کریں گے، آپ سمجھ لیں کہ وہی عبادت۔ اور اگر پوری زندگی میں ہم دیکھ لیں، اچھا زندگی کے کتنے شعبے ہیں؟ آپ کہیں گے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہ تو سب ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ جی ہاں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ایسی جامع کمالات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ اسی ذات میں رکھ دیا. حسن و جمال، جاہ و جلال، فضل و کمال، جود و نوال، اور دنیا کے جس شعبے سے تعلق رکھیں اس میں رہنمائی لینی ہے سرکار کی ذات سے لے لیں. اگر آپ شوہر ہیں اور دیکھیں کہ بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اس کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں، سرکار کی سیرت میں موجود ہے. اگر صاحب اولاد ہیں اور دیکھیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، سرکار کی ذات میں موجود ہے. امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تربیت کیسے کی، اپنی شہزادیوں کی تربیت کیسے کی. اگر جج ہے کوئی اور دیکھنا چاہے کہ میں کیسے فیصلہ کروں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں، سیرت مبارکہ میں اس کی مثال موجود ہے، رہنمائی موجود ہے. اگر کوئی جرنیل ہے، سپہ سالار ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں کیسے جنگ لڑوں، کس طرح سپہ سالاری کروں، کیا کیا مجھے کرنا ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جنگ فرمائی. آپ دیکھیں جنگ کے بھی آداب. آج کل تو جنگیں ہوتی ہیں یا پہلے بھی جو ہوتی تھیں، اپنے مخالفین کو بے طریق قتل کرنا، ان کی لاشوں کو مسلح کرنا، ناک کان کاٹ دینا، ہاتھ پیر کاٹ دینا، یعنی بالکل ان کو نیست و نابود کر دینا. اور ادھر اگر دیکھیں قربان جاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جنگ کے لیے روانہ فرماتے، اصلاح فرماتے، حکم دیتے، جنگ کے قواعد بیان فرماتے، کسی بیمار کو قتل مت کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، جب تک کوئی تم پر تلوار نہ اٹھائے تم اس پر تلوار نہ اٹھانا، اور جا کر پہلے اسلام ان پر پیش کرنا. یہ ساری چیزیں کس نے ہمیں سکھائیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی آپ دیکھیں جنگ کے بھی اصول مقرر فرما دی. ایسا بہترین طریقہ، بہترین نظریہ، بہترین دین ہمیں دے دیا کہ جس میں لڑائی کے بھی اصول ہیں. محبت کے اصول تو ہوتے ہیں، لڑائی کے بھی اصول. یہ سب اگر دیکھنا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں موجود. اگر کوئی امام ہے اور وہ دیکھے کہ میں کس طرح امامت کروں، سرکار کی ذات کو دیکھ لے. اگر مقتدی ہے تو دیکھے کہ کس طرح مجھے نماز پڑھنی ہے، انفرادی نماز کس طرح پڑھنی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھ لے. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھ لے. دشمنوں کے ساتھ سلوک، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھ لے. اپنے دوستوں کے ساتھ سلوک، سرکار کی سیرت دیکھ لے. آپ دیکھیں کہ جس شعبے سے تعلق ہو، وہ جج ہو، وہ امام ہو، وہ عبادت کرنے والا متقی پرہیزگار ہو، یا وہ کاروبار کرنے والا ہو، بزنس مین ہو. آج کے دور میں بزنس کے بھی، تجارت کے بھی اصول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی. کوئی چیز تمہارے پاس ہے اور اگر اس میں کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے، تو جس کو تم بیچ رہے ہو اس کو بتا دو کہ اس میں یہ نقص اور یہ خرابی. آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ مثال کے طور پہ کپڑے کا تھان ہے، اس کے اندر مارکنگ ہے، پینسل مارکنگ ہے، نشان ہے، یا وہ اندر سے پھٹا ہوا ہے، یا کوئی بھی اس میں ایسا نقص ہے، خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہے، ہم اس کو چھپا کر اور اس کو لپیٹ کر بہت اچھا کر کے اور اپنی غلط بیانی سے جھوٹ بول کر اس کو بیچ دیتے ہیں. دوسرے کو دھوکہ دینا، سرکار نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. مسلمان نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. آج کے مسلمان اگر دیکھیں اللہ ماشاءاللہ اپنی چیز، غلط چیز جس میں خرابی ہے، اسی کو سجا کے بنا کے خوبصورت کر کے بیچ دیا، اور دوسرا جو تھا وہ سراسر نقصان میں چلا گیا. ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت اچھا کام کر لیا، ہم نے تو زیادہ پیسے کما لیے، حالانکہ یہ نہیں سوچا کہ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر جو پیسہ آپ نے کمایا وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، وہ حرام ہو گیا. وہ حرام پیسہ جب آیا اور اس حرام پیسے سے رزق آیا اور وہ رزق کھایا اور وہ رزق خون بن کر جسم میں دوڑا، تو ویسے ہی اعمال و افعال و کردار پیدا ہوگا، وہی اعمال سرزد ہوں گے. تو تجارت کے بھی اصول، اگر کوئی خرابی ہے آپ جس کو بیچ رہے ہیں آپ اس کو بتا دیں.
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. آپ کہیں تشریف لے گئے, ملازم سے کہا کہ یہ مال ہے, جو بھی آئے اسے بیچ دینا اور اس میں جو نقص خرابی ہو اسے بتا دینا. تشریف لے گئے, ایک گاہک آیا دور دراز شہر سے. ملازم نے سوچا کہ اس کو تو پتہ نہیں ہے, امام صاحب بھی گئے ہوئے ہیں. اس نے ایک تھان جو تھا جس کے اندر نقص خرابی تھی اس کو اچھا کر کے اور اپنی چرب زبانی سے جھوٹ بول کر اس کو بیچ دیا. اگرچہ وہ کم قیمت تھا, ظاہر ہے جس میں خرابی ہو اس کی قیمت کم ہو جاتی. اس نے انہی تھانوں کی قیمت میں بیچا جو بالکل صحیح تھے, درست تھے, اور یہ سوچا کہ جب وہ آئیں گے تو خوش ہوں گے, میں نے تو یہ پیسہ کما کر دیا. آپ تشریف لائے, گاہک لے کر جا چکا تھا, کافی دیر گزر چکی تھی. پوچھا کوئی گاہک آیا, بتایا گیا کہ ہاں آیا. کون آیا, کہاں سے آیا, کیا بیچا؟ حضور یہ بیچا تھا. کہا اس میں تو خرابی تھی. تو یہ بتاؤ کہ جب تم نے بیچا تو اس کی خرابی تم نے بتا دی؟ کہا نہیں, وہ تو میں نے بتائی نہیں. کہا اس کو تلاش کرو, یہ کیا کیا, یہ تو غلط ہوا, یہ تو ہم نے دھوکہ دیا اس کو, اور یہ پیسہ تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اس کو تلاش کیا گیا, وہ تو کسی اور شہر سے آیا تھا, وہ چلا گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا تقوی, ان کی پرہیزگاری, امام الائمہ, سراج الامہ, جب انہوں نے یہ دیکھا 70 تھانوں کی قیمت اسی وقت خیرات کر دی. 70 تھانوں کی قیمت. آپ یہ غور کریں کہ کہیں وہ غلط پیسہ جو آ گیا ہے, جو میری اس روزی میں حلال کمائی میں شامل ہو گیا ہے, کہیں ساری روزی کو خراب نہ کر دے. آپ دیکھیں نا, پیشاب کی ایک بوند اگر دودھ میں گر جائے تو کیا ہم اسے پینا پسند کریں گے؟ نہیں. کیوں؟ ایک بوند جو ہے پورے کڑھاؤ کو خراب کر دے گی, ناپاک کر دے گی. یہی نظریہ امام اعظم کا تھا کہ ایک تھان جو غلط طریقے سے چلا گیا, اس نوکر کی, اس خادم کی غلط بیانی سے چلا گیا, امام اعظم نے اس کے بدلے 70 تھانوں کی قیمت جو تھی فقراء مساکین میں خیرات کر دی. صرف اس لیے, قیامت کے مواخذے سے بچنے کے لیے, اور اپنی حلال روزی میں جو ایک غلط پیسہ شامل ہو رہا تھا اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. میرے بزرگوں اور دوستوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کے بھی اصول بیان فرمائے. نہ حد سے زیادہ نفع تم کماؤ, اور نہ یہ کہ بالکل ہی سستا کر کے, جو طریقہ ہے درمیانی راستہ وہ اختیار کرو. اور اگر جو چیز تم فروخت کر رہے ہو اس میں کوئی نقص ہے, کوئی خرابی ہے, تو وہ اس لینے والے کو بتا کر اس کے علم میں لا کر پھر تم فروخت کرو. اس میں کیا ہوگا کہ سچائی ظاہر ہوگی, جھوٹ نہیں ہوگا اس میں, پھر دھوکہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے بغیر بتائے دی تو یہ دھوکہ ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایسی ہے, ایسی جامع کمالات سیرت ہے کہ زندگی کے جس شعبے میں آپ دیکھیں رہنمائی موجود ہے. اگر کوئی استاد ہے اور وہ دیکھنا چاہے کہ میں اپنے شاگردوں کو کس طرح پڑھاؤں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت دیکھیں. اگر کوئی آقا ہے اور دیکھنا چاہے کہ اپنے ملازموں خادموں کے ساتھ کیسا سلوک کروں, سرکار کی سیرت میں موجود. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت کم عمری میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عاطفت میں آئے. اب آپ دیکھیے آقا اور غلام کا تعلق, اور اس زمانے میں جب کہ آقا اپنے غلام کو اپنی زر خرید, ملکیت یعنی اپنی ملکیت سمجھتا تھا, اور ہوتا بھی یہی تھا. غلام اور لونڈی اس زمانے میں بکا کرتے تھے, اور جب قیمت دے کر خرید لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کی جان مال ہر چیز کا جو ہے ذمہ دار وہی آقا ہے. وہ اسے مارے پیٹے, ظلم و ستم کرے, بھوکا پیاسا رکھے, کچھ بھی کہے, یہاں تک کہ جان سے بھی مار دے تو کوئی کہنے والا نہیں تھا. انسانیت کی تذلیل تھی اس زمانے میں. اسلام جب آیا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آئے, آپ نے اس چیز کو ختم کر دیا. اب یہ لونڈی غلام ان کی خرید و فروخت نہیں کی جائے گی, منع کر دیا. اچھا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے غلام خادم, بچپنا تھا, کم سن تھے. فرماتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چیز لینے کے لیے بھیجتے. اب یہ کیونکہ ان کا بچپن تھا, گلی میں جاتے دیکھتے کہ بچے کھیل رہے ہیں,
بچوں کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ اپنے ہم جماعت ہم عمر لوگوں کو دیکھا، بچوں کو دیکھا تو جا کے ان کے ساتھ کھیل میں لگ جاتے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دیے کہ جاؤ فلاں چیز لے آؤ بازار سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، گلی میں گئے، دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، کھیل میں لگ گئے، ادھر آقا انتظار کر رہے ہیں، ادھر یہ کھیل میں لگ گئے۔ اب آپ ذرا سا سوچیں، اگر ہمارا کوئی غلام ہو، کوئی خادم ہو، ہم کوئی چیز منگائیں اور وہ اس طرح جا کر کھیل میں لگ جائے، ہمیں کتنا غصہ آئے گا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اور یہ جا کر کھیل میں لگا ہے۔ ہم جائیں گے، اسے ماریں گے، پیٹیں گے، جو بھی کریں گے، سختی کریں گے۔ لیکن قربان جاؤ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ تشریف لاتے، حضرت انس کھیل رہے ہیں، آ کر ان کے کندھے پر دست مبارک رکھتے، یہ پیچھے مڑ کر دیکھتے، ڈر جاتے کہ میں تو فلاں چیز لینے کے لیے گیا تھا اور میں کھیل میں لگ گیا، یقیناً غصہ آئے گا۔ لیکن قربان جاؤ اس عظیم شخصیت، اس عظیم ہستی کے، فرماتے انس اگر تم کھیل چکے تو ہمارا کام بھی کر دو۔ آپ دیکھیں کتنی محبت اور کتنی شفقت ہے اپنے غلاموں پر۔ اگر تم کھیل چکے تو ہمارا کام بھی کر دو۔ فرماتے میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا، آقا نے مجھے ڈانٹا نہیں، مجھے جھڑکا نہیں، مجھے مارا نہیں، مارنا تو بہت دور کی بات ہے، بڑی محبت سے فرمایا اگر تم کھیل چکے تو ہمارا کام بھی کر دو۔ میں شرمندہ ہو کر جاتا اور فوراً وہ چیز لے آتا۔ ارے ایسا آقا کہاں ملے گا، ایسا آقا کہاں ملے گا جو اتنی محبت، شفقت، رحمت فرمائے، حقیقت میں رحمت للعالمین۔ تو اگر کوئی آقا ہے دیکھنا چاہے کہ میں غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کروں، نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ لے۔ کوئی جج ہے دیکھے کیسے فیصلہ کروں، وہ حضور کی سیرت کو دیکھ لے۔ کوئی سپہ سالار ہے وہ دیکھ لے سیرت کو، کوئی استاد ہے تو وہ دیکھ لے۔ غرض یہ کہ جس شعبے میں آپ دیکھیں زندگی کے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع کمالات سیرت موجود ہے، اور ان سب پر اگر ہم عمل کریں تو ہمارا چلنا پھرنا عبادت، سونا جاگنا عبادت، کھانا پینا عبادت، اٹھنا بیٹھنا عبادت، نشست و برخاست عبادت، پوری زندگی عبادت۔ قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا مگر جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری پوری زندگی عبادت ہو، سب سے پہلے ایک تو نیت آپ اچھے عمل کی کریں، کیونکہ نیت کا ثواب فوراً شروع ہو جاتا۔ آپ نے نماز نہیں پڑھی لیکن نیت کر لیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ فجر سے شروع کریں کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اسی وقت نیت کر لیں کہ مجھے ظہر پڑھنا، اور اس کا انتظار بھی کریں، کیونکہ انتظار صلاۃ یہ صلاۃ میں داخل ہے۔ اب اگر آپ مسجد میں گئے، 1 گھنٹے پہلے آپ ظہر کی نماز سے پہنچ گئے، 1 گھنٹہ بھی نماز میں باقی، آپ پہلے سے بیٹھیں، 1 گھنٹہ آپ نے انتظار کیا، نامہ اعمال میں لکھا گیا اس نے 1 گھنٹے نماز پڑھی، کیونکہ انتظار صلاۃ یہ صلاۃ میں داخل ہے۔ فجر پڑھی، آپ نے نیت کر لی مجھے ظہر پڑھنی ہے، ظہر پڑھی نیت کر لیں کہ عصر پڑھنی ہے، عصر پڑھ کے نیت کر لیں کہ مغرب پڑھنی ہے، مغرب پڑھ کے نیت کر لیں کہ عشاء پڑھنی ہے، اور عشاء پڑھ کے یہ نیت کر کے سوئیں کہ مجھے اٹھنا ہے اور فجر پڑھنی ہے۔ یہ 24 گھنٹے آپ کے نماز ہی میں شمار ہو، 24 گھنٹے، اس لیے کہ انتظار صلاۃ میں داخل ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، دوسری نماز کے بعد تیسری کا، تیسری کے بعد چوتھی کا، چوتھی کے بعد پانچویں کا، یعنی مسلسل آپ کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، نماز میں لگا ہوا ہے کہ اب یہ نماز پڑھ لی، مجھے دوسری نماز پڑھنی ہے۔ اس کا انتظار کیجئے، ذوق اور شوق سے عبادت کیجئے، یقیناً آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے مسلمانوں، اپنی زندگی کے تمام لمحات کو اگر عبادت بنانا چاہتے ہو تو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اپنے اوپر اپلائی کرو۔ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے پھرتے تھے، کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ محفوظ کیا ہے، لکھا ہے۔ ایک ایک لمحہ، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کی ولادت سے لے کر وصال تک
بلکہ ولادت سے پہلے اور وصال کے بعد تک تمام حالات ایک ایک لمحہ محفوظ ہو۔ اگر کوئی ذات موجود ہے تو ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت کا مصداق بنیں، کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطابق گزاریں اور سنتوں پر عمل کریں۔ سنت نے عبادت کو نکھارا ہے، سنت نے عبادت کو سنوارا ہے، اور سنت نے ہی عبادات میں حسن پیدا کیا۔ اگر ان عبادات سے سرکار کی سنتوں کو نکال دیا جائے تو اس کا حسن ہی ختم ہو جائے۔ نماز کا حسن حضور علیہ السلام کے طریقے پر ادا کرنا ہے، حج کا حسن حضور علیہ السلام کے طریقے پر کرنا ہے، روزے کا حسن حضور علیہ السلام کے طریقے پر سنت پر عمل کرتے ہوئے کرنا ہے۔ جو بھی عبادت آپ لے لیں، اگر آپ چاہتے ہیں اس میں نکھار پیدا ہو، اس میں سوار پیدا ہو، اس میں ذوق پیدا ہو، اس میں شوق پیدا ہو، تو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک پیاری سنتوں کو اپنائیں، اس پر عمل کریں۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔